جو میں عمران خان صاحب کا ایک خاص میسج قوم کو دینا چاہ رہا ہوں. 6 جولائی کو ہمارا جلسہ ہے اسلام آباد میں. ہمارے سینئر وکلاء بھی موجود تھے اور آج طویل گفتگو ہوئی. خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ خان صاحب اس جلسے کے لیے پاکستانیوں، خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ 6 جولائی کے اسلام آباد جلسے کے لیے آپ کا پاکستانیوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور خاص کر اپنے ورکرز تحریک انصاف کے ٹائیگرز اور ٹائیگریسز کے لیے، کارکنان کے لیے کیا میسج ہے؟ خان صاحب نے ایک لمحہ سوچا اور پھر انہوں نے کہا علی آپ ان کو کہیے آزادی، آزادی، آزادی کے لیے ہر قیمت چکائیں گے. اور انہوں نے کہا رول آف لا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا حوالہ دیا اپنے میسج میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے بڑی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور ہوتا تھا اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا. تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ علی پاکستانیوں کو کہو کہ ہماری سٹرگل رول آف لا کی ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لائیں. تو 6 جولائی کے جلسے کے لیے عمران خان کا میسج ہے کہ یہ جولائی حقیقی آزادی کے لیے ہے، یہ جلسہ 6 جولائی کا، اور ساتھ ساتھ ہماری سٹرگل قانون کی حکمرانی کے لیے ہے، رول آف لا کے لیے ہے، جہاں طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے برابر ہوں گے. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم نے فرمایا تھا، اور اکثر عدالتوں میں لگا ہوتا ہے کہ میرے لیے سب سے طاقتور سب سے کمزور ہے اور سب سے کمزور سب سے طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑی ہستیوں کے نقش قدم پہ چلائے جن کی بات عمران خان کرتا تھا، جس کو آپ نے آج جیل میں ڈالا. وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے قوم کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا تھا کہ پاکستانیوں، نوجوانوں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرو، ان کی سیرت کو فالو کرو. اور اسی لیے آج میں نے خان صاحب کو یہ بات پھر یاد دلائی کہ خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں جب فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تشریف فرما تھے، ان کی موجودگی میں نے یہ بات کی، آپ کا حوالہ دیا کہ اسی ہال میں اللہ کے 100 ناموں کے نیچے جب امت مسلمہ کی لیڈرشپ کو عمران خان نے اکٹھا کیا تو عمران خان صاحب نے ایک بات کی امت مسلمہ کو کہ آؤ مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر اور امت کے مسائل پہ ہم ایک اسلامک بلاک بنائیں. اور اس وقت میرے کان کھڑے ہو گئے کہ ابھی عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بات میں نے قومی اسمبلی میں بھی کی اور آج عمران خان صاحب کو یاد دلائی تو انہوں نے تھوڑا سا تبسم کیا، مسکرائے، ان کو بات یاد آئی. انشاءاللہ جلد خان صاحب ہمارے بیچ ہوں گے. ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا، مشکلات بہت زیادہ ہیں لیکن 6 جولائی کے لیے ہم نے نکلنا ہے. پاکستانیوں جہاں بھی ہو، آپ نے اس جلسے کو اگر ہوتا ہے انشاءاللہ جو ہونے والا ہے، آپ نے کامیاب بنانا ہے. کیسز کے فیصلے قریب ہیں، ہم پر امید ہیں کہ عدت کا کیس نزدیک ہے، اس کا فیصلہ نزدیک ہے. آج ریزرو سیٹ کا کیس بھی سپریم کورٹ میں سنا گیا. لگتا ہے 1 یا 2 پیشیوں میں اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے ایک انصاف پہ مبنی فیصلہ آئے گا. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے القادر ٹرسٹ کیس بھی نزدیک ہے. اور الحمدللہ صد الحمدللہ عمران خان صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی، ان نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی پراپرٹیاں نہیں بنائی، کوئی پاکستان سے باہر اثاثے نہیں بنائے. لے دے کے ان کے پاس کیا ملا؟ عدت کیس. 1500 سال میں زنا پہ سزا سنی تھی لیکن نکاح پہ سزا نہیں سنی. جو یہ فسطائی اور ظالم حکومت کر رہی ہے کہ نکاح پہ سزا دینا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو اپنے ان مذموم اور قابل شرم جو ان کے مقاصد ہیں، جو ان کے عزائم ہیں، ان میں ناکامی ہوگی. خان صاحب کا پیغام یاد رکھنا پاکستانیوں آج کا کہ عمران خان کا پیغام ہے آزادی کا اور رول آف لا کا، کہ طاقتور کو قانون کے سامنے ہم نے برابر کرنا ہے کمزور کے، کہ عام پاکستانی اور طاقتور ترین شخص عدالت اور قانون کے سامنے ایک ہوں. بہت شکریہ. اچھا علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو کانگریس نے جو قرارداد پیش کی ہے اس کے اوپر بھی آپ کے اوپر یہ الزامات لگے کہ آپ نے لابنگ کی، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے اندر جو اندرونی اختلافات ہیں جس کا عمران خان خود بھی اکثر تذکرہ کرتے ہیں، اور 6 جولائی کو آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو بتائیں کہ اس جلسے سے پہلے آپ یہ اندرونی اختلافات جو وہ ختم کریں گے. 2 گروپس جو ہیں جن کا نام لیا عمران خان نے کہ وہ 4 جولائی کو ان کو اڈیالہ جیل عمران خان نے طلب بھی کیا ہوا ہے، یہ کون سے گروپس ہیں اور ان کے مفادات کیا ہیں؟ بھائی جان آپ تو خود اندر تھے اور آپ کی موجودگی میں خان صاحب نے ان کا جواب خود دیا. ان کا جواب بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ جو ان کا کانگریس ہے اس کو آپ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. خان صاحب کے الفاظ تھے کہ وہاں اسرائیلی لابی سب سے مضبوط ہے، وہ بھی نہیں کر سکتی، تو ہم نے کدھر سے کر دیا. وہ تو خان صاحب تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے وہاں سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ یہی ہے
کہ جناب پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے, ٹھیک الیکشن نہیں ہوا. یونائٹڈ نیشن سے جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز سارے جیلی کیسز ہیں. وہ تو پاکستان کے تیسری چوتھی جماعت کے بچے سے بھی پوچھ لیں, وہ بھی آپ کو بتا دے گا. کسی چائے والے سے, دودھ والے سے پوچھ لیں, وہ بھی بتا دے گا کہ خان گناہ کیتا کوئی نہیں, جرم کیتا کوئی نہیں, ایویں پھڑدا پیا ہے, ایویں ان کو آپ نے جو ہے پکڑ کے اندر ڈالا ہوا ہے, کیونکہ کچھ طاقتور لوگوں کو ناراض کیا ہے خان صاحب نے. اور دوسرا, جہاں تک آپ کا دوسرے سوال کا تعلق ہے, دیکھیے اس کا بھی جواب خان صاحب نے خود دیا. 3 دن پہلے میں دے چکا ہوں. تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. جو فارورڈ بلاک ہوگی عوام اس کو عمران خان صاحب کی محبت کی ہتھوڑی سے پارا پارا کر دے گی. کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. آج خان صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی گروپ نہیں ہے, نقطہ نظر کا ایک فرق ہو سکتا ہے, ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے, باقی تحریک انصاف میں جو کوئی فارورڈ بلاک بنائے گا وہ اپنی سیاست کا جنازہ خود ہی پڑے گا. جی تھینک یو. کرنے جا رہے ہیں تو بتائیں کہ اس جلسے سے پہلے آپ یہ اندرونی اختلافات جو ختم کریں گے. 2 گروپس ہیں جن کا نام لیا عمران خان نے کہ وہ 4 جولائی کو ان کو اڈیالہ جیل عمران خان نے طلب بھی کیا ہوا ہے. یہ کون کون سے گروپس ہیں اور ان کے مفادات کے ہیں؟ بھائی جان آپ تو خود اندر تھے اور آپ کی موجودگی میں خان صاحب نے ان کا جواب خود دیا. ان کا جواب بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ جو ان کا کانگریس ہے اس کو آپ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. خان صاحب کے الفاظ تھے کہ وہاں اسرائیلی لابی سب سے مضبوط ہے, وہ بھی نہیں کر سکتی, تو ہم نے کدھر سے کر دیا. وہ تو خان صاحب تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے وہاں سے ڈیمانڈ کیا آئی ہے, ڈیمانڈ یہی ہے کہ جناب پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے, ٹھیک الیکشن نہیں ہوا. یونائٹڈ نیشن سے جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز سارے جیلی کیسز ہیں. وہ تو پاکستان کے تیسری چوتھی جماعت کے بچے سے بھی پوچھ لیں, وہ بھی آپ کو بتا دے گا. کسی چائے والے سے, دودھ والے سے پوچھ لیں, وہ بھی بتا دے گا کہ خان گناہ کیتا کوئی نہیں, جرم کیتا کوئی نہیں, ایویں پھڑدا پیا ہے, ایویں ان کو آپ نے جو ہے پکڑ کے اندر ڈالا ہوا ہے, کیونکہ کچھ طاقتور لوگوں کو ناراض کیا ہے خان صاحب نے. اور دوسرا, جہاں تک آپ کا دوسرے سوال کا تعلق ہے, دیکھیے اس کا بھی جواب خان صاحب نے خود دیا. 3 دن پہلے میں دے چکا ہوں. تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. جو فارورڈ بلاک ہوگی عوام اس کو عمران خان صاحب کی محبت کی ہتھوڑی سے پارا پارا کر دے گی. کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. آج خان صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی گروپ نہیں ہے, نقطہ نظر کا ایک فرق ہو سکتا ہے, ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے, باقی تحریک انصاف میں جو کوئی فارورڈ بلاک بنائے گا وہ اپنی سیاست کا جنازہ خود ہی پڑے گا. جی